سچی کرنی ہے تے بندہ سلام کرتا ہے تے جب بندہ محسن بھول جائے گا بندہ پتہ نہیں کتا سنو محسن کہنا آتا حیدر ہے کوئی مننے یا نہ مننے محسن کہنا آتا حیدر ہے کوئی مننے یا نہ مننے اور جاندے بالو نبیاں ولیاں دی نہیں لگدی بیڑی بننے چل موڑ نبی دے کعبے دے وچ اور جا رب دے دشمن بننے اوندے منتدی ماشاء دے نہیں پڑی سے آج میں نہیں پڑھیں دی گڑی نہ رہا ہے عزت اسلام کی چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرنا چاہیے. یہ نبی کی کیا عزت ہے؟ ربیع الاول آ رہا ہے، دور بدل گیا ہے، اب نعتیں تبدیل کرو. تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا نبی کھاتا رہا ہے. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. آگے بندے پیسے دیے جا رہے، یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا یہ محمد کا در کون ہے جس کے سارے نبی سوالی ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی باب، علی وہ در ہے. تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نام رکھ. حسرت دیکھ، خواہش دیکھ. اچھا مولوی صاحب میرے اس کی بکریوں کی نوکری کیوں کرنی ہے جی؟ اسے جی نبی کو پالا تھا. چلیں جی بات سمجھ میں، بات توجہ میری طرف رکھیے، بات سمجھ میں آ گئی. اچھا جو نبی کی نوکری کرے اس کی بکری کی نوکری مولوی کرنے کے لیے تیار، اور محمد کے بیٹے کے زلجنا کو دیکھنے کے لیے تیار. میں تو پورے ملک میں منتیں کر کر کے تھک گیا، مجھے اللہ نے وہ مولوی متھے ہی نہیں لگایا جو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا. نہیں لڑتے ہم، اتنے سوالوں کے جواب ہم نے 2 مہینے دیے نہیں. ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے چٹوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، گھوڑا کہاں لکھا ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، کڑی پہننا کہاں لکھا ہے. یہ سارے سوالات آپ نے کیے، ہم نے فراق دلی سے جواب دیے. اب ربیع الاول میں آپ تھوڑی محنت فرمائیے گا، زحمت کیجئے گا. آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا، کس کا کلمہ پڑھتی تھی. اگر آپ کہیں گے نبی کا، تو آپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ نبی تو 40 سال تک نبی نہیں تھا. اچھا 40 سال تک نبی نہیں تھا، جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا. اگر آپ کہیں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی نبی کو دودھ پلا دیا، تو پھر میں فوراً قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دوں گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے. موسیٰ رعیت ہے، یہ آقا ہے. حضرت موسیٰ نے تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیا. یہ تراشے گئے کردار تھے، یہ آل محمد کے خلاف کردار بنائے گئے. کیونکہ اگر لکھ دیتے کہ حلیمہ نے نہیں پالا تو پھر بتانا پڑتا کس نے پالا. وہ ابو طالب بارے میں نہیں تھا، اس ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا. بادشاہ نے درہم و دینار کے منہ کھول دیے، اس نے نام کردار تراش دیے. چل ٹھیک ہے، تو نے جہاں جہاں تاریخ سے حضرت ابو طالب کے کردار کو فراموش کیا ہے. صرف اتنا بتا ہمارا نبی رہا کس کے گھر میں؟ حضرت ابو طالب. چل یہ بھی چھوڑ دے مولوی صاحب، ایک بات آسان، ربیع الاول میں یہ سوالات آپ کیجئے گا. آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟
نہیں اب لاہور انصاف کرے، اگر حق بنے تو پھر بولیے۔ یہ اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالشیرہ کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ کہتے جی حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ اچھا ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ جب اللہ کی اپنی حویلی تھی تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ اللہ کو نہیں چاہیے تھا اللہ کہہ دیتا میرا محمد اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا، اس کا احسان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت ہے اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے، لا الہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے۔ بات لا الہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے، بات محمد رسول اللہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا مجبوری کیا تھی، اس نے کہا مجبوری یہ تھی تب کعبہ میں بت پڑے تھے، کعبہ میں بت پڑے تھے، کعبہ میں بت پڑے، ڈوب کے مر جا۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت رہے۔ چبھن سی اٹھتی ہے میرے دل میں، یہ میرے دل کو جلاتا کیوں؟ علی کا دشمن حرامی ہوگا، علی کا دشمن حرامی ہوگا۔ اے پاک محمد نے خود بتایا، اے لال میرے یہ میری غلطی تو ہر کسی کو بتاتا کیوں؟ توجہ سا بتانا پڑے گا کہ پھر ابو طالب نے پالا۔ بس ایک تاریخ کا واقعہ پڑھوں اور آپ کو سلام۔ مالک حسین عزت دے، یہ اہل سنت کتابوں سے میں یہ حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، رسالت ماب کا بچپن تھا، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مکے والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسے کریں کہ جب بارش نہیں ہو رہی تو ایک دن ایسا منتخب کریں جب ہر قبیلہ اپنا بت لے کے آئے۔ اس کی گونج بند کر دیں، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے اور لا کے ایک مکے کے کھلے میدان میں اپنے اپنے بتوں کو رکھیں، ان کے سامنے بیٹھ کے ان بتوں سے دعا کریں کہ بارش نازل کریں۔ اور جس قبیلے کے بت کے آگے گڑ گڑانے سے بارش ہو گئی، آج کے بعد پورا مکہ اجتماعی طور پہ اس بت کو سجدہ کرے۔ یہ اکیلا فیصلہ نہیں تھا، یہ مکہ فیصلہ تھا۔ مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے کے بت اٹھائے، انہوں نے کہا کہ ہاشمیوں کو بھی جا کے اطلاع دو۔ کہ ہم نے تو اپنے بت خانہ کعبہ کی دیوار پہ بھی لٹکائیں، ہاشمیوں نے تو آج تک نہیں بتایا کہ ان کا بت کون سا، لہذا ہاشمیوں سے جا کے پوچھیں۔ مکہ کے 3 سردار اکٹھے ہوئے اور آئے، انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے علی کا باپ۔ انہوں نے کہا ابو طالب ساری زندگی نہ ہمیں ہاشم نے بتایا کہ ان کا خدا کون سا، نہ عبد المطلب نے بتایا کہ وہ کس خدا کو سجدہ کرتا ہے، نہ ہی تو نے بتایا کہ تو کس خدا کو جھکتا ہے۔ کل ہم نے مکہ میں تمام قبائل نے اپنے اپنے بت لے کے آنے، اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو لے کے آؤ، اگر نہیں تو پھر کل مکہ اجتماعی طور پہ فیصلہ کرے گا کہ ہاشمی کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ ہر جب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا کہ کل ہم بھی آئیں گے، کل کے اجتماع میں ہم بھی شرکت کریں گے۔ مکے والوں میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، ابو طالب بھی آئے گا، کسے لے کے آئے گا، ان کا بت کیسا ہوگا، کسی کا سونے کا، کسی کا چاندی کا، یہ ہاشمی کیسا بت رکھتے ہوں گے، اچھا ان کے پاس بھی کوئی بت ہے۔ مکے والوں نے اس میدان کا جہاں انتخاب کیا تھا اپنے اپنے بت سجا دیے، سارے بیٹھ گئے اور نظریں ہیں ابو طالب کے گھر۔ انتظار ہو رہا تھا، مکہ انتظار میں تھا کہ اب دیکھیں ابو طالب کیا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا، کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار۔ لوگ اپنے
पंजों पे खड़े हुए देखने के लिए। मैं बिल्कुल तारीख पढ़ रहा हूं, किताबें कहती हैं क्या था। अबू तालिब ने कांधे में 5 साल के मोहम्मद को बिठाया। रिसालत माप के दोनों हाथ अपने हाथों पे लिए हुए। आज अबू तालिब के चलने का अंदाज बड़ा निराला है। आज अबू तालिब टहल के जुर्रत के साथ चल रहे थे। किताबें कहती हैं कि उनके करीब से गुजरते हुए हजरत अबू तालिब मक्के की सबसे ऊंची चोटी पे चले गए। किताब के जुमले बिल्कुल ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा आज इतनी ऊंची चोटी पे चला गया था हजरत इमरान कि मक्का में घर के सेहन में बैठी हुई काफरों की औरतों की गोद में लेटे हुए बच्चे भी अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। आज पूरा मक्का अबू तालिब का चेहरा देख रहा था। आज सिर्फ मैदान वाले नहीं, घरों में बैठे हुए भी हजरत अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। इन्होंने कहा अबू तालिब, हमने कहा तू अपने खुदा को लेके आ, तू अपने भतीजे को लेके आ गया है, क्या तू अपने भतीजे की इबादत करता है? अबू तालिब ने कहा खुदाओं को क्यों इकट्ठा किया है? बारिश के लिए। हज़रत अबू तालिब ने नबी के दोनों हाथों को पकड़ के आसमान की तरफ उठाया, मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता, आसमान से बारिश नाज़िल कर। इधर आसमान से बदली उठी, मक्के में बारिश होनी शुरू हुई। रिसालत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। खुदा ने कहा मोहम्मद बचपन में एहसान याद कर लेना, आज इसने तुझे बुलंदी पे खड़ा करके तेरी रिसालत का ऐलान किया है। कल पलानों का मिंबर बना के अली की पिलाया। इसने बता दिया है मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। तूने बताना है कि अली मेरा वली है। इसने तेरी रिसालत का तूने इसके बेटे की इमामत और विलायत का ऐलान कर। ये जो अमीर अल मोमिनीन काबा में आए थे, ये भी कर्ज का बदला था। कर सुनाऊं? खुदा ने कहा अबू तालिब, मेरा नबी तेरे घर में आया। बाबा जी दुआ करना, तेरा अली मेरे घर में। अबू तालिब, तू मेरे बेटे का नाम मोहम्मद रखा, मैं तेरे बेटे का नाम अली रखूंगा। लेकिन अबू तालिब अगर एहसान का बदला एहसान की सूरत में देता रहा, कल को दुनिया कहेगी अल्लाह के बंदे से मुकाबला करता रहा। एक एहसान में बढ़ाने लगा हूं। अबू तालिब ने कहा वो कैसे बढ़ाएगा? खुदा ने कहा तू मेरे मोहम्मद का निकाह फर्श पे पढ़ा, मैं तेरे अली का निकाह। बोलो जो हाथ उठा सकते हो। तू निकाह फर्श पे पढ़ा। हम एहसान का बदला देंगे। दुख यही है कि उस अबू तालिब की बेटियां बाजार में चली दीन में मुश्किल पड़ी। जिसने सबसे पहले दीन को बचाया था, उसकी बेटी बाजार में चादर मांग रही थी। मौला हुसैन चंद दिन रह गए हैं, अयाम अज़ा खत्म होंगे, सो के दिन खत्म होंगे, सो खत्म होंगे। हाँ, कोई शिया ना समझे कि शायद अब हमने रोना नहीं, गम के दिन खत्म होंगे, गम खत्म नहीं। हमने तो पूरा साल रोना है, सारी जिंदगी रोना है। ये तो उनका करम है कि उन्होंने हमें इजाजत दे दी कि बस अब बच्चों की शादियां कर लो, अब घरों की खुशियां मना लो। हमने तुमसे सोग वाला आज़ादारी का एक मुआहिदा ख़त्म किया, लेकिन गम ख़त्म नहीं होना। बेटे की दाढ़ी देखो तो रोना, बहन की चादर देखो तो रोना, 4 साल की बेटी कुछ भी मांगे तो रोना, जवान भाई देखो तो रोना, बहनों के सर पे रिदाएं देखो तो रोना। 2 महीने में हमने किया है सिर्फ आज़ादारी का सफ़र। यहाँ से मजलिस सुनी, उधर चले गए, उधर से सुनी, उधर चले गए। हसरत फिर भी पूरी नहीं हुई।
چاچا نور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل محرم کا چاند تھا اور آج ایام ازا ختم بھی ہو گئے. ہم نے وقت بڑی تیزی سے گزار لیا، لیکن علی کی بیٹی نے کیسے گزارا؟ سطر پڑھوں تو آئے نکال لے. میں پوری تاریخ ایک جملوں میں بند کروں. مدینے سے چلی تو بطول، مکے میں آئی تو جانشین رسول، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام میں غریباں کی ایک رات عباس بنی، 11 محرم کو پھر علی بن گئی، پھر کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، زنجیریں ہاتھوں میں باندھ کے گلیوں میں پھرائی گئی، شام سے رہا ہو کے مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی، 6666 میل سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھا کہ گئی، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا، دین بچ گیا. علی کی بیٹیاں اجڑ. ہمیشہ آپ نے ان دنوں میں واپسی سنیں گے، سادات کی مدینہ واپسی. میں ایک علیحدہ سا مضمون آپ کو سناؤں، علی کی بیٹی کا پیک کے گھر سے اپنے گھر جانا. بہنوں والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بیٹی بیاہی جائے اور اپنے گھر چلی جائے، وہ اکیلی آ جائے نا پیک کے گھر، تو کبھی بھی شریف والدین اسے تنہا واپس نہیں جانے دیتے. وہ کہتے انہوں نے بھیج دیا، لگتی جو کچھ نہیں تھی، ہم تو ایسے نہیں بھیجیں گے. یہاں بھائی چھوڑ کے آئے گا، یہاں باپ چھوڑ کے آئے گا. اللہ کسی بیٹی کا پی کے گھر والا مان نہ توڑے. بیٹیوں کو پی کے گھر پہ بڑے مان ہوتے ہیں. آگئے سید واپس مدینے. روز سادات کے گھر میں مجلس ہوتی، پڑھتے کون؟ خود سید الساجدین. سنتے کون؟ مدینے کے لوگ. روزانہ سجاد مدینے کے لوگوں کو کربلا کے درد سناتے. مجلس ہوتی ہے، خطیب یا ذاکر پڑھتا ہے، ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ بھی چلے جاتے ہیں. اس مجلس میں یہ نہیں ہوتا تھا، مجلس ہو رہی ہوتی تھی یا خطیب کو غش آ جاتا، کافی دیر خطیب ریت پہ بے ہوش رہتا، لوگ چلے جاتے. اندر سے پردے سے ایک بی بی آتی، وہ سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ کے ماتھا چوم کے کہتی آنکھیں کھول، یہ مدینہ. حوصلے کے ساتھ، روایت بڑی سخت ہے، حوصلے کے ساتھ. ایک دن مجلس ہو رہی تھی، مجلس تمام ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. سید الساجدین نے سر اٹھایا تو ایک شخصیت مجلس میں موجود تھی جس کے سر پہ امامہ نہیں تھا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ رو رہے تھے. مولا سجاد نے آنکھوں کا لہو صاف کر کے پہچانا. پہچان کے مولا سجاد کی آواز آئی، چچا عبداللہ. جس نے ہائے کہا وہ سمجھ گیا، تو نہیں پہنچا میں سمجھاؤں، یہ جعفر طیار کے بیٹے، بی بی عالیہ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. مولا سجاد نے دیکھا، چچا عبداللہ. جناب عبداللہ نے سر اٹھا کے کہا، جی مولا. یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام، رشتے میں بھتیجا ہے لیکن امام ہے، تو مولا کہہ کے سلام کیا. جی مولا. جناب سجاد نے سر اٹھا کے کہا، چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کچھ سوال ہے. جناب عبداللہ رو کے کہتے جو سوال پڑھ سکتا ہے وہ سوال جانتا بھی ہے. فرمایا چچا عبداللہ نہیں بول کے بتائیے سوال کیا ہے. اب میں سوال پڑھوں گا، مرد بے شک چپ رہیں لیکن میری مائیں بہنیں ماتم کہاں کر رکھتے ہیں. اتنا کہنا تھا. جناب عبداللہ سر اٹھا کے رو کے کہتے اگر آپ کہیں تو زینب اپنے گھر واپس چلی جائے، اگر آپ اجازت دیں. 2.25 سال ہوئی اپنے گھر سے آئی ہوئی، میری 2 بیٹیاں روزانہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. شام کے بعد رو کے کہتی بابا آج بھی اماں واپس نہیں آئی، اگر آپ اجازت دیں تو علی کی بیٹی اپنے گھر چلی جائے. اتنا کہنا تھا. مولا سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہوا.
रोका कि क्यों नहीं चाचा अब्दुल्ला, आप हाकम हैं, मैं अपनी माँ से पूछता हूँ। ये कह के मौला सजाद उठे, जैसे मर्दों में मजलिस हो रही थी वैसे घर के सहन में भी मजलिस हो रही थी। अली की बेटी अकबर का घोड़े से उतरना सुना रही थी। मौला सजाद आके एक सतून के करीब चुप करके खड़े हो गए। आलिया ने मजलिस पढ़ते पढ़ते यूं सजाद का चेहरा देखा, बीबी ने बुरका उठाया, हाथ में लिया, मौला सजाद के करीब से गुजरते हुए रो कहती, तू ना रो, मैं चली जाती हूँ, तू ना रो, मैं जा रही हूँ, मुझे खबर है तुझसे कहा नहीं जा रहा। इतना कहना तो सजाद ने माँ के गले में बाहें डाली, रोकेगा मेरा अकबर भी तू है, मेरा हुसैन भी तू है, मेरा अब्बास भी तू है, मेरा तेरे सिवा है कौन। बीबी तड़पी, हौसले के साथ सुन। बीबी रो के दी, सजा तू ना घबरा, मैं चली जाती। अब मैंने मुसाइब की इब्तिदा में एक दुआ पढ़ी थी कि जब बेटी पेके घर से जाए, कोई छोड़ने जाता है, ऐसा ही है, अल्लाह तुम्हारी बेटियों का नसीब अच्छा करे। 40 बंद दरवाजों के दरमियान अली की बेटी खड़ी हुई, जो एक एक बंद दरवाजा देखते देखते 40वें दरवाजे पे नजर पड़ी, बीबी जमीन पे गिर गई, रो कदी खुदा तुझ पे लानत करे हिंदा का बेटा, तूने मेरी भरी हवेली बर्बाद कर दी। पहले ज़ैनब जाती थी, उस दरवाजे से अब्बास आता था, उस दरवाजे से अकबर आता था, उस दरवाजे से कासम आता था। आज मैं अपने घर जा रही हूँ, आज मुझे छोड़ के जाने वाला कोई नहीं। इतना कहना तो फिजा दौड़ के आई, रो कदी चल मैं छोड़ के आऊं, और मैं शाम के सफरों की संगति। हौसला हौसला हौसला, जिस दर्द के लिए मैंने मेहनत की है वो दर्द सुनो। बीबी मैं छोड़ के आऊं। बीबी फिजा ने अली की बेटी का हाथ थामा, आली अपने दरवाजे पे आई, जो सैयद बैठे हुआ मुझे सतर माफ करना, पूरी दुनिया में बाबा जी किसी भी सैयद से जाके पूछो किसकी औलाद है, वो कहेगा हसनी हूं, हुसैनी हूं, आबदी हूं, जाफरी हूं, काज़मी हूं, रज़वी हूं, नकवी हूं, तकवी हूं। कोई नहीं कहता मैं ज़ैनबी हूं। इस बीबी ने करबला में सिर्फ बेटे नहीं दिए, नस्ल दी है, नस्ल कत्ल करवाई है बीबी ने। ये बीबी आई है अपने दरवाजे पे आना था, अली की बेटी अपने दरवाजे पे गिर गई, गिर के रोना शुरू किया। फिजा रो के गली है बीबी अकबर याद आया, रो के नहीं भूली अकबर, लेकिन अब अकबर याद नहीं आया। बीबी हुसैन याद आया, फरमाए नहीं भूली उसकी 13 ज़रबे, लेकिन अब हुसैन याद नहीं आया। फिजा रो के गली बीबी अब तू दरवाजे पे गिर क्यों गई है। बीबी रो के गली अम्मा फिजा तुझे तो याद है, करबला से लेके मदीने तक मैं जब भी रोई हो, या हुसैन को रोई, या अकबर को रोई, या हुसैन को रोई, या अकबर को रोई। आज 2 साल के बाद अपने दरवाजे पे आई हो, मुझे मेरा औन याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया, ओए मेरे बेटे करबला में सो गए। इतना कहना था, अब्दुल्ला तड़प के बाहर आए, रोकेगा अली की बेटी ना रो, औन भी अकबर का सदका, मोहम्मद भी अकबर का सदका, सैयद मुझे माफ कर देना। जनाब अब्दुल्ला ने आलिया की कलाई पे हाथ रखा, बीबी को उठाने के लिए अब्दुल्ला ने हाथ पीछे किया, अब्दुल्ला के हाथ में लहू की लकीरें थी। रोग गया, तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे बता तेरी कलाइयां जख्मी क्यों है। रोग कहती अब्दुल्ला, इधर हुसैन घोड़े से गिरा, मेरे हाथों में रस्सियां पहना के मुझे कभी उस बाजार कभी उस बाजार। अब्दुल्ला रो के कहता रहा, दे दो इजाजत। अल्लाह